بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ جموں و کشمیر کے 14 سیاسی رہنماؤں کی جو بھارت نواز اور جنہیں بھارت کا میڈیا یا عرف عام میں مین سٹریم لیڈرز کہا جاتا ہے، نے آج نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ گو کہ پہلے ہی اس ملاقات سے کسی بڑے بریک تھرو کا اور کسی بڑے انقلاب کا اور کسی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، سو عین توقعات کے مطابق ماضی کی روایات کے بالکل عین مطابق یہ جو ملاقات ہے نشستن، گفتن اور برخاستن پہ کے انجام سے دوچار ہوئی۔ نریندر مودی کی معاونت بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ اور اجیت دوال کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب سے جو معروف شخصیات ٹیبل پر تھیں ان میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، غلام نبی آزاد، غلام نبی میر اور سجاد غنی لون وغیرہ شامل تھے۔ یہ جو ملاقات ہوئی، یہ بہت زیادہ اس کا کوئی نہ تو پہلے سے ایجنڈا تیار تھا، نہ اس کے لیے پہلے سے زیادہ کوئی پبلسٹی کی گئی تھی، بلکہ یوں اگر کہا جائے کہ اچانک نریندر مودی کو کشمیر کی جو روایتی اور بھارت نواز لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ملاقات کرنے کا خیال آیا۔ لیکن بعض مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت نے جس طرح بیک چینل مذاکرات کا ایک سلسلہ طالبان کی قیادت کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، پھر ان کے لیے یہ ایک نئے تانے کی بنیاد ہو کر رہ گیا تھا۔ ملاقاتوں کا یہ جو سلسلہ بڑے حجابانہ انداز میں، رازدارانہ انداز میں دوحہ میں چل رہا ہے، اور دی ہندو کے مطابق اس کے 2 ادوار ہو چکے ہیں۔ خود قطر کی جو حکومت ہے اس کے ایک ترجمان نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ بھارتی حکومت کے نمائندے یا وزیر خارجہ جے شنکر اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، اور وہیں یہ بات چیت تکونی اس لحاظ سے تھی کہ بھارت کے جو نمائندے ہیں ان کی افغانستان کے بارے میں امریکہ کے جو نمائندے ہیں زلمے خلیل زاد، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ ایک ایسا طالبان سے گفتگو، طالبان سے مذاکرات، طالبان سے بات چیت اور ان کے ساتھ ٹیبل شیئر کرنا، یہ بھارت کے لیے ہمیشہ سے ایک تانا رہا ہے، کیونکہ بھارت کا ایک موقف رہا ہے، وہ افغانستان میں اس دھارے کے مخالف رہا ہے ہر دور میں کہ جو دھارا وہاں کا مجموعی اور پاپولر سینٹیمنٹ رہا ہے، یعنی مزاحمت۔ افغان جہاد کے دوران بھی جب 7 جماعتی اتحاد سوویت افواج کے خلاف لڑ رہا تھا تو بھارت کابل کے حکمرانوں کے ساتھ تھا، ببرک کارمل کے ساتھ تھا، بعد میں ڈاکٹر نجیب کے ساتھ تھا، اور اب بھی جب یہ 20 سالہ مزاحمت چلتی رہی تو بھارت کابل کے حکمرانوں کے ساتھ رہا، کوئی بھی وہاں کا حکمران رہا تو بھارت کے اس کے ساتھ راہ و رسم رہے۔ بھارت نے اس مزاحمت کی، اس تحریک کو کچلنے میں عملی معاونت بھی کی۔ ہمارے افتخار گیلانی صاحب کا ایک مضمون جو ہے دی وائر میں چھپا ہے، اس میں شمالی اتحاد اور بھارت کے بارے میں جو روابط تھے اس دور کے، احمد شاہ مسعود جس کو لیڈ کر رہے تھے اینٹی طالبان فورسز کو عسکری اعتبار سے، اس کی بھارت نے کس طرح عملی مدد کی تھی، وہ پوری کہانی ان کے اس دی وائر نے لکھی ہے افتخار گیلانی صاحب کے حوالے سے۔ تو اب طالبان کے ساتھ یہ مذاکرات بالکل ایک یو ٹرن ہے بھارت کی پالیسی میں، اور یہ تاریخ کا حالات کا ایک جبر اور دباؤ ہے، کیونکہ اب طالبان کی جو فتح ہے، طالبان کی طرف سے افغانستان کے بڑے حصے کا کنٹرول سنبھالنا، وہ نوشتہ دیوار ہے۔ امریکہ کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا ہے، بھارت کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا ہے، سو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن جب بھی بھارت
افغانستان کے عسکریت پسندوں سے مذاکرات کرتا ہے، تو ہمیشہ سے کشمیر کے کچھ لوگ جو خود بھارت نواز بھی سمجھے جاتے ہیں، تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر بھارت طالبان کے ساتھ افغانستان میں جا کر مذاکرات کر سکتا ہے، چھپ چھپ کے مذاکرات کر سکتا ہے، تو کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب کی بار جب یہ باتیں سامنے آئیں تو محبوبہ مفتی نے یہی سوال پوچھا کہ اگر آپ طالبان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں؟ وائی ناٹ پاکستان؟ تو کشمیریوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو شاید اس مستقل تانے سے بچنے کے لیے اور انٹرنیشنل پریشر سے بچنے کے لیے بھارت نے اچانک یہ مذاکرات کا ایک ڈول ڈالا۔ کشمیر کی جو روایتی لیڈرشپ ہے، بھارت نواز لیڈرشپ ہے، اس کو دہلی بلایا اور وہاں یہ 3 گھنٹے کی بیٹھک سجائی، جس میں مجموعی طور پر زور جو ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی پر رہا، اور دفعہ 370 کی جو بات ہے وہ تھوڑا دھیمے سروں میں بلند ہوئی، لیکن جو اس کی تفصیل انڈیا ٹوڈے اور دی ہندو کو میں نے منتخب کیا ہے، جو تازہ ترین اس کی صورتحال ہے اس ملاقات کی اور ان مذاکرات کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی نکات زیر بحث آئے، جن میں ڈی لیمیٹیشن ہے یعنی نئی حلقہ بندی ہے، اور اس کے بعد پھر اسمبلی کے الیکشن ہیں یعنی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک پروسیس، اور اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی ایک تیسرا نقطہ ہے۔ بھارت نے یہ تینوں نکات پر مرحلہ وار عمل کرنے کا ایک عندیہ دیا ہے جموں کشمیر کی لیڈرشپ کو، اور یہ کہا ہے کہ جمہوریت کی بنیاد کے لیے ڈی لیمیٹیشن بھی ضروری ہے اور انتخابات بھی ضروری ہیں، اور بھارت اس پر کمیٹڈ ہے، اور اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی پھر تیسرا جو اس کا نقطہ ہے وہ اس کی بحالی یعنی اس کا بھی عندیہ دیا گیا ہے۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے یعنی 370 یا 35A کہ جس نے سارے دھارے کو بدل کر رکھ دیا ہے، خدشات ہیں اور دیرپا منصوبوں پر عمل درآمد کی جو ایک خوف کے سائے لہرا رہے ہیں، اس کے بارے میں جو رپورٹس ہیں ان اخبارات میں، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ چونکہ سپریم کورٹ میں ہے، باقاعدہ اس کا ایک سماعت ہو رہی ہے یا وہاں ایک پروسیس چل رہا ہے، تو اس لیے اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ جو اصل مسئلہ تھا اس کو فی الحال قالین کے نیچے دبا دیا گیا۔ جو دی ہندو نے ہی ایک جملہ کوٹ کیا نریندر مودی کا کہ دلی کی دوری بھی کم ہونی چاہیے اور دلوں کی دوری بھی کم ہونی چاہیے، لیکن یوں نظر آتا ہے کہ دلی ایک بار پھر دلوں کی دوری دور کرنے کے لیے بہت روایتی طریقہ استعمال کر رہا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو تاریخ میں بار بار پٹتا چلا آتا ہے۔ اس سے سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آتا نکلنا کہ اس سے جو کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، جو دستیاب لیڈرشپ ہے، جو بھارت نواز لیڈرشپ ہے، وہ ایک بار پھر ڈسکریڈٹ ہو جائے گی اور اس کے نیچے سے، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ لیکن اس ملاقات کے بارے میں جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ کہ جموں اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے تمام جو لوگ ہیں انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی پر یعنی ریاست کی بحالی پر اتفاق رکھا ہے اور ایک موقف پیش کیا ہے اس حوالے سے ان کے درمیان۔ لیکن یہ اب طے ہونا باقی ہے کہ یہ اسٹیٹ ہوڈ کس شکل و صورت میں بحال ہوتی ہے۔ وہ جو 2 اسٹیٹس کا ایک نقشہ ان کے درمیان ہے، جو کشمیر وادی کی جو ڈیموگرافی اور ٹوپوگرافی ہے اس کو بدلنا جو ہے، وہ جو ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہے پرانا خناس ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک دور میں پنجاب کو ہریانہ اور چندی گڑھ میں ایک بڑے طریقہ کار کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی چالاکی کے ساتھ تقسیم کر دیا گیا تھا، تو ایسے ہی جموں کشمیر کی جو تاریخی حرکیات ہیں، ڈائنامکس ہیں اس اسٹیٹ کی، ان کو تبدیل کرنا بھی مقصود ہے۔ اب اس کا اندازہ بعد میں ہوگا، لیکن سر دست تو اس ملاقات پر یہی کہا جا سکتا ہے
کہ آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، یعنی جو مین مقصد تھا، جو بنیاد تھی اس سارے تنازع کی، 370 کی بحالی یا اس کا خاتمہ اور 35A کا خاتمہ، جس کی وجہ سے سوئی اٹک کر رہ گئی ہے، اس کے بارے میں بھارت کے پاس ابھی کوئی جواب نہیں، حالانکہ کوئی عدالتی پروسیجر باقاعدہ شروع نہیں ہوا، صرف پٹیشن ہے، مختلف پٹیشنز ہیں جو دلی کے پاس، جو سپریم کورٹ کے پاس پڑی ہیں بھارت کے دارالحکومت دلی میں، لیکن ان پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے بہت زیادہ شاید ضروری امور ان کو ابھی نپٹانے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ دوری اور ان سے مذاکرات سے انکار اور ان کو دبانے کی جو پالیسی کا تانا تھا، یا عین ممکن ہے کہ کسی طرف سے یہ شرط بھی رکھی گئی ہو، محض اس کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کشمیری لیڈرشپ کو دلی یاترا کرائی گئی۔ لیکن اب یہ اس کشمیری لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے اپنا مقدر بھی، اور خود یعنی وہ اس تاریخ کے اہم ترین موڑ پر کیا فیصلہ کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا کیا سٹانس رہتا ہے، وہ ڈی لیمیٹیشن کے اس پروسیس میں اور انتخابات کے انعقاد میں اور سیاسی عمل کی بحالی میں، کہ جس سے بھارت ایک پریشر سے نکلنا چاہتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اس میں بھارت کے ہاتھوں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتے ہیں، یا وہ اس بار تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، کیونکہ ملاقات تو ہوئی ہے، ابھی اس کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوا اور اس کے اثرات آنا باقی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔